نئے بجٹ میں صوبوں اور خصوصی علاقوں میں 252 ارب خرچ کرنے کا پلان، سندھ کے لیے سب سے زیادہ 50 ارب رکھنے کا پلان، پنجاب کے لیے 4 ارب 75 کروڑ، خیبر پختونخوا کے لیے 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4.5% تک اضافہ ہوا، برنٹ کروڈ 97، WTI کی قیمت $94 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ اور غیر ملکی سپانسرز والی کمپنیوں کے لیے لائسنسنگ کا عمل مزید آسان، لائسنسنگ درخواست کے لیے غیر ملکی ڈائریکٹرز کی پیشگی سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ختم، حلف نامے کی بنیاد پر درخواستوں کی پروسیسنگ شروع کر دی جائے گی۔ کچھ ذکر کرتے ہیں غیر ملکی کرنسیز کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کو دیکھا جائے تو روز کی طرح آج بھی ایک پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد اس کی قیمت 278 روپے 40 پیسے پر آ گئی ہے۔ یورو کے حوالے سے آپ کو بتائیں، اس میں آج 3 روپے 33 پیسے کی بڑی کمی ہوئی ہے۔ پھر برطانوی پاؤنڈ بھی 3 روپے 30 پیسے سستا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 371 روپے 9 پیسے پر آ گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، ڈیلی کی طرح ملک میں سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 3094 روپے فی تولہ سستا ہوا، قیمت 4,52,233 روپے پر آ گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونا 2700 روپے سستا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں تو سونا $30 فی اون سستا ہوا، جس کے بعد قیمت $4297 پر آ چکی ہے۔ آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے نئے بجٹ کی تیاریوں کا، جس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت زور ہے، بہت اسی پر بات ہو رہی ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس دوسری دفعہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اب یہ کل ہونے جا رہا ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی سے مذاکرات مکمل نہ ہونے پر اجلاس مؤخر کیا گیا۔ تحفظات دور کرنے کے لیے ایوان صدر میں آج پھر اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوگی، پھر بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کو سنا جائے گا۔ مذاکرات کی روشنی میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں تبدیلیاں بھی متوقع ہیں۔ اگر بجٹ کے اعداد و شمار کی بات کی جائے تو عوام سے ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن کی مد میں 18,035 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ FBR کا ریونیو ہدف 15,267 ارب روپے رکھنے کی تجویز سامنے آئی۔ پھر نان ٹیکس ریونیو کا ہدف بھی 2700 ارب روپے سے زائد ہوگا، جس میں بڑا حصہ پیٹرولیم لیوی کا ہوگا، جس کے لیے ہدف 1727 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی بھی 2.5 سے بڑھا کر اب 5 روپے فی لیٹر کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پھر اگر بات کی جائے انڈسٹری کے لیے ریلیف کی، جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو سپر ٹیکس کی شرح میں کمی کی توقع ہے۔ ایکسپورٹرز پر 1% ایڈوانس ٹیکس بھی ختم کرنے کی تجویز ہے۔ چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کی اگر اسکیم دیکھی جائے تو وہ متعارف کرا دی گئی ہے۔ دوسری جانب وفاقی بجٹ کی تاریخ میں پھر رد و بدل کا امکان ہے۔ حکومت کی طرف سے 12 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تجویز اب سامنے آ رہی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر سہیل اشاری صاحب سے اور ماہر اقتصادیات پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب سے بھی، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے نمائندہ سما کی طرف۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود۔ عثمان، ذرا بتائیے، یہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر مؤخر ہوا ہے، اور آج اب جو اتحادیوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پہ کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ آج کچھ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل آج امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلاول بھٹو جو کہ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی وزیراعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ اس وقت میٹنگ چل رہی ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اس میں جو ڈیلیبریشنز ہوئی تھیں، جن نکات کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا، اب ان کو اگلے مرحلے میں لے کے جانا ہے۔ وہ کون کون سے تحفظات ہیں جو کہ حکومت دور کر سکتی ہے اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو بجٹ کے اندر شامل کی جائے۔ بنیادی نقطہ جو تھا اس وقت سندھ کے جو ترقیاتی پروگرام تھے، جس کے اوپر ہم دیکھتے رہے کہ قومی اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ میں بھی بہت بحث ہوتی رہی، اور پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ جو میگا منصوبے ہیں، جس میں شاہراہ کے منصوبے ہیں اور جو دیگر ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ یہ وفاقی بجٹ میں PSDP میں شامل ہونا چاہیے، لیکن حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسے منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کر لیا جائے۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہے اس کو کسی حد تک منظور کر لیا گیا، اور بہت سے ایسے نئے منصوبے جو کہ سندھ اور کراچی کی ترقی کے منصوبے ہیں، ان کو PSDP میں شامل کرنے کے لیے وفاق نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے۔ 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس میں پینشنز اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو ریلیف دیا جانا ہے، اس کے اوپر اب ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو ہے وہ سہولت سرکاری ملازمین کو دی جانی چاہیے۔ منیمم ویج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اس سے پرائیویٹ جو طبقہ ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے
کہ جو منیمم ویج ہے اس کو بھی کم از کم 60,000 کے اوپر یہ وہ تحفظات ہیں جو دور کرنے کی وفاق اس وقت لیے کوشش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے یعنی کہ اتحادیوں کی یہ تحفظات دور کر دیے جائیں. عثمان خان بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. لاہور چیمبر انڈسٹریز کے سابق صدر سہیل اشاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اقتصادیات پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر قیس صاحب, میں پہلے آپ کی جانب آؤں گا. آغاز یہاں سے کرتے ہیں. ظاہر ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں تحفظات ہیں, دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, بجٹ پیش ہونا ہی ہے, لیکن یہ اس حکومت کا تقریباً 5واں بجٹ ہے. حکومت صرف معیشت کی اسٹیبلٹی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے نہیں بڑھ پا رہی, مسلسل اسی پہ تجزیہ ہو رہا ہے, گروتھ کہیں نظر نہیں آ رہی. ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ صرف IMF کے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے کرنے پر ہوتا ہے. تو پھر یہاں پر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ناؤ گورنمنٹ مسٹ بائٹ دی بلیٹس, اور کوئی آپشن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. ڈاکٹر قیس صاحب. شکریہ بہت بہت. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ نے 54% سود واپس کرنا ہے قرضوں کا, پینشنیں کا جو پچھلا بجٹ ہے اس میں 33% حصہ آپ نے ڈیفینس کو بھی دینا ہے, آپ نے صوبوں کو بھی, اب اور بڑھ جائے گا, پہلے 8% تھا, اب 9-10% بڑھ جائے گا. تو پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 15 ٹریلین سے زیادہ ہے جو FBR نے اکٹھا کرنا ہے, ٹوٹل بجٹ 18 ٹریلین سے زیادہ ہے, تو پہلے ہدف پورے نہیں ہوئے تو وہ لیویز لگیں گی, انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے, ٹیکس کی شرح بڑھے گی, تو پھر اکانومی تو نہیں چلتی اس طریقے سے. جب تک آپ بہت فوکس طریقے سے ایگریکلچر کو پانی فراہم کریں اور انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کریں. اچھا ڈاکٹر قیس صاحب, کیونکہ یہاں پر آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو اصل چیلنج ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلی مالی سال کا جو 15 ٹریلین روپے کا ٹیکس ہدف ہے, اگلے سال FBR کے جو اہداف ہیں وہ انڈیکیٹو نہیں ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوانٹیٹیو پرفارمنس ٹارگٹس ہوں گے. اگر ہدف پورا نہیں ہوتا اس کی صورت میں پھر حکومت کو IMF سے ویور لینا پڑے گا, اور اس بار اگر شارٹ فال صرف ترقیاتی اخراجات کم کر کے یا پیٹرولیم لیوی بڑھا کر بھی پورا نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے. تو پھر صرف فرق یہ آئے گا کہ ایک منی بجٹ کا امکان بڑھ جائے گا. تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, اس کے لیے پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیں, منی بجٹ تو عموماً اب پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ہر ہفتے بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو منی بجٹ تو ٹیکنیکلی آئے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اپنے انٹرسٹ ریٹس کم کرنے چاہیے. شارٹ ٹرم میں تو حکومت کو بہت سارے اپنے اخراجات کم کر دینے چاہیے تاکہ آپ کا وہ ڈیفیسٹ کم ہو. صرف ٹیکس لے کے جب اکانومی میں سخت ہی نہیں ہوگی, انڈسٹری چل ہی نہیں رہی ہوگی, بزنس کو آپ اس طریقے سے ٹیکس کر نہیں رہے, اور چھوٹیں دی ہوئی ہیں, تو آپ پوچھ رہے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے. تو حکومت کو بڑا فیصلے کر لینے چاہیے کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, اور جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو مراتے دیں. آپ کی مڈل کلاس پستی جا رہی ہے, آپ موقع دیں لوگوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار کر سکیں یا ایکسپورٹ کر سکیں. صرف ٹیکسٹائل اور ایک دو اور چیزوں پہ ایکسپورٹ پہ تو نہیں آپ انتظار کرتے. سہیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سہیل اشاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سہیل صاحب, آپ بھی ایک بڑے بزنس مین ہیں, اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے تمام جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش بھی کی ہے, اور پھر بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اگلا سال کتنا مختلف یا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا یہ مالی سال اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے. حکومت نے انڈسٹری کو ریلیف دینے کا اندیا تو دیا ہے, بجٹ میں سپر ٹیکس میں بھی 1 سے 2% تک کمی جو ہے وہ متوقع ہے, پھر ایکسپورٹرز پر بھی 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے. تو کیا یہ آنے والا سال کچھ بزنس کمیونٹی کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے آسان ہوگا, یا اور بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی اکانومی صرف 2-4 ٹیکسوں کی بات نہیں ہے کہ سپر ٹیکس کم کر دیا یا کوئی اور چیز کم کر دی تو آپ کی اکانومی تیزی سے چلنی شروع ہو جائے گی. دیکھیے, جو حکومت ہوتی ہے, جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر انٹینجیبلس کی سوچتے ہیں. اور انٹینجیبلس میں دیکھیے, اب بھی یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ پوسٹ پون ہوا ہے بجٹ, تو یہ ایک پولیٹیکل بجٹ آ رہا ہے نا جی. یہ کوئی بزنس فرینڈلی یا کوئی ایز آف ڈوئنگ بزنس کا تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اس قسم کا یہ کوئی بجٹ آ رہا ہے. دیکھیے, صرف ہم بات کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی, دس از کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایز ویل,
اور اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی. وہ ہے وے آف ڈوئنگ بزنس. ہم بزنس اپنا کرتے کیسے ہیں. اس میں ڈاکٹر کیئر صاحب نے جیسے بہت سی چیزوں کو آپ کو بتایا کہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے اور ان کے مراحتیں دی جائیں. دیکھیے سب سے پہلی بات کسی بزنس میں بھی وہ انسینٹیوز ہوتے ہیں, اور وہ انسینٹیو یہ ہوتے ہیں کہ جو را مٹیریل پاکستان میں بنتے ہی نہیں ہے, اویلیبل ہی نہیں ہے, اس کو ٹوٹلی زیرو ریٹڈ کیا جائے تاکہ چیزیں یہاں بنیں. کہ اب چیزوں کو یہاں بنیں ایکسپورٹ ہوں گی نا, ہوا میں تو ایکسپورٹ نہیں ہو جائیں گی. اچھا سہیل صاحب, ایک طرف جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل بجٹ ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی جو صدور ہیں چیمبر آف کامرس کے, ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے, بزنس کمیونٹی سے ہی ملاقات ہوتی ہے, صنعت کاروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کے تمام مطالبات کو سنا جاتا ہے. تو پھر کیا ان کے جو مسائل ہیں ان کو دور نہیں کیا جانا چاہیے, یا اس وقت حکومت کر رہی ہے ایسا؟ دیکھیے سننا اور کرنے میں بہت فرق ہے. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 20% از ویژن, 80% از امپلیمنٹیشن. جب آپ کا امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگا, ویژن آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے سن لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے. یہ تو ہم کب سے اس کو بڑے مذاق کے انداز میں کہتے تھے کہ یہ پی ٹی وی کا خبر نامہ ہے, یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے ابھی بھی ہماری اتنے عرصے کے باوجود, 75 سالوں کی ہسٹری کے باوجود, ابھی ہم ایک چیز اپنی پراپر نہیں کر سکے, اور وہ بجلی. جو انرجی ہے ہم ابھی تک اس کو ایسا نہیں کر سکے کہ وہ سستی ہو, اویلیبل ہو, لوڈ شیڈنگ نہ ہو. ہمیں بنیادی طور پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ 2-4 چیزوں پر صرف فوکس کریں, اور ان 2-4 چیزوں کو ہم آئندہ بجٹوں میں پورا کرنے کی کوشش کریں, امپلیمنٹیشن کوشش کریں تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو. جس میں سب سے پہلے آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں چلے جائیں کہ ریفارمز میں چلے جائیں کہ آپ کیسے ریفارمز لائیں گے. اس میں جیسے کیا صاحب نے کہا ایگریکلچر کو دیکھیں, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو دیکھیں. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی عام جو سودا سلف لینے والا ہے وہ 25,000 روپیہ سالانہ دے گا. اٹس اے گڈ موو, کیونکہ وہ سارا 2,000 پر منتھ بنتا ہے. ہم وہ دینا شروع کریں تو ان کی تخمینہ یہ ہے کہ 15 بلین روپیز اس سے اکٹھے ہوں گے, میں بھی اس سے بھی زیادہ اکٹھے ہوں. مگر بات یہ ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کریں. جس نے دینا ہے وہ کسی انسان کو نہیں دے گا, وہ فارم بھرے گا اور ڈیجیٹلائز جمع کرائے گا. اور آپ دیکھیے گا ود ان 1-2 ایئرز, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ بدتدریج ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب کسی کو عادت نہیں ہوتی ہے ٹیکس دینے کی تو اس کو آہستہ آہستہ عادتیں پڑ جاتی ہیں. تو یہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہمارا جو اصل ایشو ہے اس وقت وہ انرجی ہے, وہ ہم امپورٹڈ انرجی پہ کام کر رہے ہیں. گیس بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں, کوئلہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. بالکل یہ سارے مسائل بھی ہیں, سارے چیلنجز ہیں, یہ تمام اصلاحات جو حکومت کو کرنی پڑیں گی. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے, ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس ہاتھ آگے بڑھائیں گے. یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں, وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی. آزاد کشمیر کی سیاسی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں اہم قومی معاملات بجٹ امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی, جس ملے میں اہم قومی معاملات بجٹ امور پر بات چیت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں اہم قومی معاملات بجٹ امور پر بات چیت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں اہم قومی معاملات بجٹ امور پر بات چیت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. یہ مناظر بھی آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے, جس میں بہت سے اہم امور زیر غور آئے ہیں. ملاقات میں اہم قومی معاملات بجٹ امور پر بات چیت کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر کے سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے. بہت سے اہم ایشوز پر بات ہوئی ہے, بہت سے اہم امور زیر غور آئے ہیں. اس ملاقات میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے ساتھ امن و امان کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی, اور ملاقات میں اہم قومی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دوسری جانب خبر یہ ہے کہ 7 جون کو آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور حملے
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاش کی بے حرمتی کرنے کی خوفناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ انہوں نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں۔ کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے راولہ کوٹ میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائی ہیں۔ 7 جون کو آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور حملے کے منظر عام پر آ گئے ہیں۔ لاش کی بے حرمتی کرنے کے خوفناک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سیدھی گولیاں چلائیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 جون کو آزاد کشمیر میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور حملے کا یہ معاملہ ہے، جس سلسلے میں ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں۔ لاش کی بے حرمتی کرنے کی خوفناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سیدھی گولیاں چلائیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے حملہ کیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ کو بتائیں یہ اہم معاملہ ہے 7 جون کو آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں پر تشدد اور حملے کا، جس کے مناظر بھی آپ سما کی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔